ٹھیک ہو Let's گیا. start. میں شروع کروں گا, پھر آپ موقع دیجیے گا طاہر بھائی, آپ اپنی بات رکھیے گا, ٹھیک ہے؟ جی تو آپ کی میری اچھا اسامہ جی آپ انٹرو اسٹیٹمنٹ دے دیں تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے. جی بالکل. میری اور طاہر بھائی کی کچھ عرصہ پہلے ایک ریفرنس پر بات ہوئی تھی دافع البلا پر, اور دو بنیادی جز رکھے گئے تھے اس ڈسکشن کے تھے. ایک یہ رکھا گیا تھا کہ کیا اللہ کے انبیاء نقل کفر نباشت, شراب نوشی اور فحاشہ عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھ سکتے ہیں؟ میں نے اور اپنا طاہر بھائی نے عقیدہ بیان کیا تھا کہ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے انبیاء ان تمام چیزوں سے پاک ہے. انہوں نے کہا تھا توہین ہوگی اگر کوئی شخص ایسا کہے یا پھر قرآن سے اس کی دلیل دے. یہ تھا پہلا جز. دوسرا جز اس کا یہ تھا کہ کیا قرآن مجید اس بات کی دلیل دے سکتا ہے, اور انہوں نے کہا تھا نہیں دے سکتا, میں نے بھی کہا تھا نہیں دے سکتا. تیسرا مین امپورٹنٹ جز اس کا یہ تھا کہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ مرزا صاحب کی ایک رائٹنگ موجود ہے جہاں پر وہ قرآن مجید سے اس بات کی دلیل دے رہی ہے. یہ میرا دعویٰ ہے. لیٹس سے کہ میں الزام لگا رہا ہوں مرزا صاحب پہ فار سافٹر ٹون, ٹھیک ہے طاہر بھائی؟ الزام کا لفظ کہ اس میں بھی صداقت نہیں ہے, صداقت ہم دور جا کے دیکھیں گے, ایون دو وی ہیو چیکڈ اٹ, لیکن آج ہم اس کو دوبارہ فالو اپ کریں گے. اب آپ شروع کریں, جو آپ کہہ رہے تھے, آپ کی بات ٹوک دی گئی. نہیں مزید آپ اس پہ جو ہے نا وہ اس کا ریفرنس بھی بول دیں سب کے سامنے, اور جو آپ کے 5 پوائنٹ تھے تو آپ 5 پوائنٹ پورے کر لیں. ٹھیک ہے, میں وہ 5 سوال آپ سے رکھوں گا. ریفرنس ہے دافع البلا, والیوم 18 میں موجود ہے, پیج نمبر 219 220 فٹ نوٹ ہے, ٹھیک ہے؟ طاہر بھائی آپ سے میرے آج پھر 5 سوال ہے, وہی بیسک. کیا اللہ کے انبیاء نقل کفر نباشت, فحاشہ عورتوں کے ساتھ تعلقات اور شراب نوشی کر سکتے ہیں؟ یہ میرا پہلا سوال ہے آپ سے. آپ انمیوٹیڈ رہے, آپ میرے ساتھ چلے, کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. اٹس جسٹ یو کین آسک می کوشچن, آئی کین آسک یو کوشچن. یہ اب رکھ لیں, سوال کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں آپ کو اس کے بعد کنٹینیوسلی دیتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے, پہلا سوال یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو عقیدہ بیان کرے گے ہاں یا نہ میں, کیا یہ قرآن مجید کے عین مطابق ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. تیسرا سوال کہ کیا قرآن مجید اس بات کی تصدیق کرتا ہے یا نہیں کرتا, کہ جو آپ بتا رہے ہیں ان دو واقعات کی, کیا یہ اس کی تصدیق کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ چوتھا سوال تھوڑا سخت ہوگا, لیکن میں وہ ہولڈ کروں گا جب آپ پہلے 3 دے, تو کہ میرا اگلا سوال ان 3 پہ آپ کے جواب پہ ریلائی کرتا ہے, تو آئی ول ہولڈ اٹ. اینڈ لیٹ می اوپن دی ریفرنس ان مین وائل, تاکہ لوگوں کو ایک بار پڑھ کے سنا دیا جائے. سو نتھنگ از لائک کیپٹ آؤٹ آف. یہاں پر مرزا صاحب لکھتے ہیں, جی آپ کے وہ جو تینوں سوال ہیں نا, بالکل اس کا جواب میں پہلے بھی دے چکا ہوں. سیم جواب دوبارہ ہے کہ اللہ کے تمام نبی جو ہے وہ پاک ہے ہر قسم کی غلاظت سے, اور کسی قسم کا کوئی بھی کہہ لیں قرآن کریم میں کسی بھی اللہ کے نبی کے اوپر جو ہے کوئی بھی آپ اس کو الزام کہہ لیں یا کوئی بھی ان کی برائی نہیں بیان کی گئی. ٹھیک ہے, تو جہاں کہیں اگر کوئی ایسا الزام لگتا ہے تو وہ سراسر غلط ہے. اور یہ آپ کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے, اور قرآن بے شک اس بات کی جی. تصدیق نہیں کرتا. ٹھیک ہو گیا. اب میں ایک الزام لگا رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ الزام ہوتا ہے جو سچا بھی ہو سکتا ہے, جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. الزام کا لفظ اس لیے کہ میں بھی بہتان نہیں کر, ٹھیک ہے؟ میں ایک الزام لگا رہا ہوں. میرا دعویٰ یہ کہ مرزا صاحب کا یہ عقیدہ تھا, اور مرزا صاحب نے اس عقیدے کی دلیل قرآن سے دی ہے. یہ میرا بھی کلیم ہے, ٹھیک ہے؟ ابھی گستاخی نہیں میں نے کی یا کچھ غلط نہیں ان کے بارے میں کہا, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ مجھے موقع دے دے, اور خود کو موقع دے دے, اور سننے والوں کو موقع دے دے کہ ہم ایک بار اس رائٹنگ کو پڑھیں. آپ کیونکہ ان پہ ایمان رکھتے ہیں, آپ خود پڑھ کر اس کا مطلب سمجھا دیں ہمیں پہلے. میں اپنا حاشیہ رائی نہیں کروں گا, میں اپنے مطلب کے معنی نہیں پہچاؤں گا. آپ پڑھے, آپ سمجھا دیں ہمیں, پھر میرا اگلا سوال آئے گا, اگر آپ برا نہ منائے تو. جی شو, مجھے وہ حوالہ 1 منٹ اوپن کرنے دیں. جی جی. کدھر ہے اسلام؟
اردو Despacio, پانی خزان جلد نمبر 18 تھی رائٹ؟ رائٹ 18 پیج نمبر 220. Yeah. 18. بلا آن لائن 220. یس. اور یہاں سے شروع ہو رہا ہے کیونکہ آپ پیچھے سے پڑھ کر آئے ہوئے اس دن. میں صرف ٹو دی کرکس آف اٹ. اس میں حاشیے کو ہی پورا پڑھ دیتا ہوں. آپ یہ آلموسٹ 2 منٹ کا یہ یاد رہے کہ ہم نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانہ کے بہت لوگوں کی نسبت اچھے تھے. یہ ہمارا بیان محض نیک زنی کے طور پر ہے، ورنہ ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں خدا تعالیٰ کی زمین پر بعض راست باز اپنی راست بازی اور تعلق باللہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل اعلیٰ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسبت فرمایا کہ جس کے یہ معنی ہے کہ اس زمانہ کے مقربوں میں سے یہ بھی ایک تھے. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ سب مقربوں سے بڑھ کر تھے، بلکہ اس بات کا امکان نکلتا ہے کہ بعض مقرب ان کے زمانہ کے ان سے بہتر تھے. ظاہر ہے کہ وہ صرف بنی اسرائیل کی بھیڑوں کے لیے آئے تھے اور دوسرے ملکوں اور قوموں سے ان کا کچھ تعلق نہ تھا. پس ممکن بلکہ قریب قیاس ہے کہ بعض انبیاء جو میں داخل ہیں وہ ان سے بہتر اور افضل ہوں گے، اور جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل پر ایک انسان نکل آیا جس کی نسبت خدا نے فرمایا، تو پھر حضرت عیسیٰ کی نسبت جو موسیٰ سے کمتر اور اس کی شریعت کے پیرو تھا اور خود کوئی کامل شریعت نہ لائے تھے، اور ختنہ اور مسائل فقہ اور وراثت اور حرمت خنزیر وغیرہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے تابع تھے. کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ وہ بلا اطلاق اپنے وقت کے تمام راست بازوں سے بڑھ کر تھے، جن لوگوں نے ان کو خدا بنایا ہے، جیسے عیسائی، یا وہ جنہوں نے خواہ خدائی صفات انہیں دی ہیں، جیسے کہ ہمارے مخالف اور خدا کے مخالف نام کے مسلمان. وہ اگر ان کو اوپر اٹھاتے آسمان پر چڑھا دیں یا عرش پر بٹھا دیں یا خدا کی طرح پرندوں کا پیدا کرنے والا قرار دے دیں تو ان کا اختیار ہے. انسان جب حیا اور انصاف کو چھوڑ دے تو جو چاہے کہے اور جو چاہے کرے. لیکن مسیح کی راست بازی اپنے زمانے میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یحییٰ نبی کو اس پر ایک فضیلت ہے کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا، اور کبھی نہیں سنا گیا کسی فحاشہ عورت نے آ کر اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھا، یا ہاتھوں اور اپنے سر کے بالوں سے ان کے بدن کو چھوا تھا، یا کوئی بے تعلق کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی. اس وجہ سے خدا نے قرآن میں یحییٰ کا نام حصور رکھا مگر مسیح کا یہ نام نہ رکھا، کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانے تھے. اور پھر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یحییٰ کے ہاتھ پر، جس کو عیسائی یوحنا کہتے، جو پچھلے ایلیا بنایا گیا، اپنے گناہوں سے توبہ کی تھی اور ان کے خاص مریدوں میں داخل ہوئے تھے. اور یہ بات حضرت یحییٰ کی فضیلت کو مبدع ثابت کرتی ہے، کیونکہ مقابل اس کے یہ ثابت نہیں کیا گیا کہ یحییٰ نے بھی کسی کے ہاتھ پر توبہ کی تھی. پس اس کا معصوم ہونا یہی امر ہے. اور مسلمانوں میں یہ جو مشہور ہے کہ عیسیٰ اور اس کی ماں میں سے شیطان سے پاک ہیں، اس کے معنی نادان لوگ نہیں سمجھتے. اصل بات یہ ہے کہ پلید یہودیوں نے حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں پر سخت ناپاک الزام لگائے تھے، اور دونوں کی نسبت نعوذ باللہ شیطانی کاموں کی تہمت لگاتے تھے. سو اس افطرا کا رد ضروری تھا. پس اس حدیث کے اس سے زیادہ کوئی معنی نہیں کہ پلید الزام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ماں پر لگائے گئے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ان معنوں کے کہ وہ میں سے شیطان سے پاک ہیں، اور اس قسم کے پاک ہونے کا واقعہ کسی اور نبی کو پیش نہیں آیا. جزاک اللہ. اب جو میں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ مرزا صاحب نے قرآن کو دلیل بنایا ہے، اگر آپ یہاں پہ دیکھیں لفظ حصور کا استعمال کیا گیا ہے، اس کو دلیل بنا کر کہا ہے کہ اسی وجہ سے، کس وجہ سے، جو پر 2 وجہ بتائی گئی ہے، شراب نوشی اور فحاشہ بے تعلق جوان عورتوں کے ساتھ تعلقات، ان 2 کو بنیاد بنا کے لکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا
या नबी का नाम हसूर रखा है मगर मसीह का नाम नहीं रखा, किस वजह से? ऐसे किस्से इस नाम के रखने से माने थे। मैं जब ये राइटिंग पढ़ता हूं तो मुझे एक लग रहा है कि एक बंदा जो दावा कर रहा है मामूर मिन अल्लाह होने का, आपको पता है मैंने बात क्यों की है कि मैं उसके रुतबे में एक उसकी राइटिंग में एक स्वेरिटी ला सकूं कि वो आम इंसान नहीं है, आम उलमा नहीं है, आम बंदा नहीं है, कोई ऐरा गैरा इंसान नहीं है। उस बंदे का दावा नबूवत है, वो झूठ नहीं बोल सकता, वो हाशिया राय नहीं कर सकता, वो गलत बयान नहीं कर सकता, क्योंकि ये हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि एक नबी ये काम कर सकता है। राइट ताहिर भाई, ये हम जी एक्सपेक्ट नहीं ना करते। जब ऐसा शख्स ये कहे कि अल्लाह ने कुरान में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम हसूर नहीं रखा, इन दो वजूहात की वजह से, शराब नोशी और फहाशा औरत की वजह से, तो मेरी नजर में ये बंदा ये अकीदा रखता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये दोनों काम करते थे, और उसकी दलील कुरान में से लफ्ज हसूर है। अगर आप मुझसे डिसएग्री करते हैं तो आप इसको चाहे तो डिफरेंट तरीके से बयान कर सकते हैं। आई एम ऑल इयर्स। जी देखें, अच्छा इसको जो है ना बिल्कुल करते हैं एक्सप्लेन। इसके साथ साथ ना एक हवाला मैं जो आगे आपको बोल रहा था जब मैं आया, रूहानी खजाइन का था, वो जिल्द 11 अंजाम आतम पेज नंबर 13, कहते पढ़ देता हूँ, 2 ही लाइनें हैं, आप मैं पढ़ जस्ट दें। वो एक आपको उधर भी इसी किस्म का, अगर आपने वो जरूर पढ़िएगा, उसमें भी यही सिलसिला चल रहा है सारा का सारा। सैयदना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बयान किया जा रहा है, उनको नहीं किया जा रहा, सॉरी, तो वो एक फर्जी जिसके ऊपर जो है वो यहूदियों को जवाब देते हुए, जिसमें वो लिख रहे हैं, और याद रहे कि ये हमारी राय उस यसू की निस्बत है जिसने खुदाई का दावा किया और पहले नबियों को चोर और बटमार कहा, और खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत वजह से उसके कुछ नहीं कहा कि आगे उसने वो मतलब जो इनकी किताबों में लिखा जाता है कि मेरे ईसा अलैहिस्सलाम के बाद कि मेरे बाद आने वाले जो हैं, तो ऐसे यसू का कुरान में कहीं जिक्र नहीं। वो लफ्ज में इसलिए नहीं बोल रहा, आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, ठीक है। तो ऐसे यसू का कुरान में कहीं जिक्र नहीं। तो ये जो ऐसे यसू का कुरान में कहीं जिक्र नहीं है, इसको बार बार हजरत मिर्जा साहब ने मुख्तलिफ और बेशुमार जगह पे इसको बयान किया है कि जब वो जवाब दे रहे थे ना ईसाइयों को, तो उसमें मिर्जा साहब ने कभी भी जो है वो सैयदना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कंपैरिजन किया ही नहीं है। वो जब भी मुखालफों से मुखातिब करते रहे हैं, जो भी उनको मिसालें दी गई हैं, और यहाँ भी जो लिखा गया ना कि या एक सेकंड, अब मैं ये सामने हवाला कर लूं, जो मैं सारे में समझा हूं, स्टिल लाइक इस चीज को मैं आज मजीद इस पे बड़े एक अच्छे से तहकीक करूंगा, और इसको बल्कि प्रॉमिस भी किया गया है कि इसको आज जो है वो आई थिंक रजी भाई और मुख्तलिफ जगह पे इसको डिस्कस किया जाएगा, इस हवाले को भी। जी जी। तो जहाँ पे ये आ रहा है ना, इस वजह से खुदा ने कुरान में याया का नाम मसूर रखा मगर मसीह का ये नाम ना रखा, क्योंकि ऐसे किसी उसके रखने के नाम से माने थे। तो यहाँ पे देखे ना, ऊपर जाए तो यहाँ पे यहूदियों से भी मुखातिब हो रहे हैं मिर्जा साहब, यू मीन ईसाइयों से, और just clarity दे रहा हूं, और इस ईसाइयों से। चीज का हवाला आपको देना मेरी जिम्मेदारी है कि अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियंस देयर बिलीव्स दे थिंक जो प्रॉफिट्स उनकी तरफ आते रहे हैं, वो जो है वो इस किस्म की, मतलब मेंशन नहीं कर रहा, तो इस किस्म की गलाजतों में वो उनके वो, अब मतलब 1 मिनट में इसमें जरा थोड़ा कोशिश करूंगा बड़े एहतियात के साथ लफ्ज बोलूं, क्योंकि हमारे नीचे बैठे हुए भाई बड़े जज्बाती होते हैं। हम यहाँ पे बिल्कुल भी सैयदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं कर रहे। तो ईसाइयों के अकायद में ये रहा है कि शराब पीना और इस किस्म के अमल करना उनकी तरफ भेजे हुए लोगों के लिए वो आम था, वो कर लेते थे ये चीजें, और ये चीज आप और यहाँ पे बैठा हुआ हर शख्स मानता है। तो अगर जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ वो ऐसी चीजें जोड़ते हैं, तो यहाँ पे एक किस्म का वो टॉन्ट किया जा रहा है, या ईसाइयों को ये चीज कही जा रही है कि अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम जो है वो असूर नहीं रखा गया, तो हजरत याह्या का रखा गया है। तो इस चीज में भी एक बहुत बड़ी दलील है कि हजरत याह्या अलैहिस्सलाम भी देख लें कि किस तरफ आए थे, उन्हीं की तरफ आए थे।
تو ان کی تعلیمات کے مطابق تو یہ عمل تو وہ بھی کرتے ہوں گے کیونکہ سب نبی کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ چیز واضح ہے کہ وہ جواب جو ہے وہ عیسائیوں کو دے رہے ہیں کہ اور اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کچھ بھی ایسا نہیں جوڑا جا رہا. یہ صرف عیسائیوں کو جواب دینے کے لیے کہ تمام انبیاء جیسے کہ قرآن میں یحییٰ کا نام مسعود رکھا گیا. اب تو اس کو جی اب میں نے آپ کی بولا. کافی پوائنٹس نوٹ کی ہے, میں ہر ایک پوائنٹ کو ایڈریس کروں گا, ٹھیک ہے. یا میں ریفرنس کوٹ کر سکتا ہوں کیونکہ آپ نے ایک ریفرنس کوٹ کیا ہے, اٹ الاؤز می, کیونکہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے اب ریفرنسز کوٹ کروں گا. آپ کہیے گا تو میں دکھا بھی سکتا ہوں, ٹھیک ہے, ایک ایک ریفرنس کا پابند ہوں. اب آپ نے یہ, میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ ڈیبیٹ نہیں ہے بالکل بھی. اور جب آپ اپنے یہ بھائیوں کے پاس جائے تو ان کو بولے گا کہ یہ ریفرنسز موجود ہے, ٹھیک ہے. آپ نے پہلا نقطہ یہ رکھا ہے کہ دیکھیں مرزا صاحب نے انجام آتم میں لکھا ہے کہ جس یسوع کی ہم نے بات کی ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے. پہلا نقطہ یہ کہ جس مسیح کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے اس کا نام حضور نہیں رکھا گیا. ایک نقطہ. ابھی میں آپ کی اس الزامی جواب کی طرف آؤں گا کہ ان کو ٹونٹ کیا جا رہا ہے, میں اس کو پوری طرح ایڈریس کروں گا آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے. پہلا نقطہ. دوسرا نقطہ یہ ہے آپ کے لیے کہ جب الزامی جواب دیا جاتا ہے تو مسلمان کتب سے دیا جاتا ہے یا پھر دشمنان مذہب کی کتب سے دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کرسچن کو جواب دو گے, آیا آپ انہیں دو گے انجیل سے یا پھر یہودیوں کی گستاخی کی کتابوں سے؟ عموماً طور پہ آپ انجیل سے دینے کی کوشش کرو گے, رائٹ. میں آپ کو ایک ریفرنس دکھاؤں گا جہاں پہ مرزا صاحب کہہ رہے جو کچھ یسوع کی شان میں نے لکھا ہے اور وہ توہین تھی وہ صرف یہودیوں کی کتابوں سے آیا ہے توہین کے طور پر. تیسرا نقطہ, چلے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ ٹونٹ کیا جا رہا ہے, میں نے آپ کی بات مان لی. میرا صرف ایک سوال ہے, کیا ٹونٹ کرتے ہوئے ایک شخص کیا غیر حقیقت دلیل بنا سکتا ہے قرآن سے؟ قرآن پہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ صرف سوال یہ ہے. میں نے آپ کی بات مان لی کہ مرزا صاحب کا یہ عقیدہ نہیں تھا, مان لی آپ کی بات میں نے. اب پیچھے سوال یہ پیدا ہو جائے گا کہ جب مرزا صاحب نے عیسائیوں کو یہ دلیل دی ہے, آیا یہ دلیل سچ بھی ہے یا جھوٹ ہے؟ کیا یہ اللہ کا نام لے کے جو دلیل دی جا رہی, آیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ چھوڑ دے عقیدہ تھا یا نہیں عقیدہ تھا. طاہر بھائی, میں نے آپ کو پچھلی بار ایک جملہ بولا تھا اور وہ یہ بولا تھا کہ ایک طرف کھائی ہے اور ایک طرف کنواں ہے. لیٹ می ایکسپلین یو وائی آئی سیڈ دیٹ. کھائی اس طرح ہے کہ یہ واقعے میں مرزا صاحب کا عقیدہ تھا. کنواں اس وجہ سے بنے گا میرے بھائی کہ اگر آپ اسے الزامی جواب عیسائیوں کی طرف لوٹاؤ گے تو ان کو یہ کہنا کہ قرآن میں یہ نام نہیں رکھا گیا تو یہ قرآن پر جھوٹ بن جائے گا, چاہے وہ ٹونٹ ہی ہو, وہ قرآن پر جھوٹ بن جائے گا. اب پھر میں وہ سوال لوٹاؤں, کیا اللہ کا بندہ جو دعویٰ کرتا ہو معمور من اللہ ہونے کا, دعوی نبوت رکھتا ہو, کیا وہ ایسا قرآن پہ بہتان باندھ سکتا ہے؟ دی آنسر ول بی نو, نیور ایور. ایک طرف عقیدہ ہے اور ایک طرف الزامی جواب اور قرآن پہ افطرا ہے. اب آپ, اور تیسری بات جو آپ نے کہی ہے, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, آپ نے مرزا صاحب کے کلام میں تناقض شو کر دیا. ایک طرف ان کا یہ کہنا کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ مسیح کے بارے میں لکھا ہے, ایک طرف قرآن سے دلیل دے دینا, یا پھر میں آپ کو ایسے بہت سے انسٹنس دکھاؤں گا فار دی سیک آف دی آرگومنٹ. آپ لوگ وفات عیسیٰ جب ثابت کرتے ہیں اور جو پورا باب باندھتے ہیں صلیب پر چڑھنا, وہ کس یسوع کے بارے میں ہے؟ اس کو صلیب پہ چڑھا کے نیچے اتار لینا, وہ اسی یسوع کے بارے میں جس کے بارے میں لکھا ہوا تھا شراب نوشی, اکارڈنگ ٹو مرزا صاحب, اور آپ جو بھی کلیم کر رہے ہیں, جو اکارڈنگ ٹو عیسائی کلیم کر رہے ہیں, پھر تو آپ کا دعویٰ ہی بے بنیاد ہو گیا. تو پہلے صرف سب بلا دے, صرف اس بات کا جواب دے دے کہ آیا وہ بندہ جو دعویٰ رکھتا ہو معمور من اللہ. اچھا اسامہ بھائی, ہم نا پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلتے ہیں, زیادہ ہو جاتا ہے. I will revert it, okay? I will make your life easy. Yeah, because آپ نے you spend your time on this topic, اور میں نے آپ کی وجہ سے thanks to you and thanks to everyone, میں نے اس ٹاپک کو مطلب زیادہ کلوزلی اسٹارٹ کیا. آج میں نے بہت سارے ریفرنسز جو ہیں وہ اسی لیے اکٹھے کیے, ابھی پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ملا تو آپ کو تو پیش وہ دینا دور کی بات. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں لائک کہ فرسٹ آف آل
all I want کہ یہ میں کلیریفیکیشن اپنی ذات کے لیے میں خود سمجھنا چاہ رہا تھا کہ آپ ڈیفینڈ تو تب کرتے ہیں نا جب آپ نے ایک چیز کو اچھے سے پڑھا ہوتا ہے. رائٹ اینڈ حضور کی کتابیں ماشاءاللہ از مور دین 80 بکس اینڈ یو نو دیٹ. آپ چاہے مخالفت کریں کہ بہت زیادہ لٹریچر ہے, اس اللہ, تو آپ اس میں سے مطلب کچھ چند ایک صفحہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہیں وہ, جیسے کہ ایک آپ کو میں نے پیش کیا, اس طرح ملٹیپل جگہ پہ جو میں نے صرف آج کے دن میں پڑھا ہے, بار بار حضرت مرزا صاحب جو ہیں وہ اس چیز کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے. تو جن کا قرآن کریم میں اس کی دلیلیں مطلب مختلف جگہ سے ملتی ہیں, جن بزرگوں کو آپ مانتے ہیں, آپ سب مانتے ہیں, وہاں سے بھی ملتی ہیں, جو کہ ابھی ضرورت نہیں ہے پیش کرنے کی, کیونکہ ہم مطلب we're gonna be focused on here. میں کر سکتا ہوں پیش, پر میں بالکل بھی وہ چیز نہیں چاہ رہا. میں کچھ بیسی کے لیے ڈبیٹ کے لیے تو آیا نہیں ہوں. we trying to understand what's going on here. تو سیم ایز کہ جو آپ ایک چیز کر رہے ہیں, آپ نے جو پہلا سوال رکھا تھا اوپر, آپ نے کہا ہے کہ یہاں پہ قرآن میں جو ان کا نام یا نہیں رکھا گیا, یہ سوری وہ آپ اپنا بلکہ پہلا سوال ریپیٹ کر دیں گے. I want to make the first point you gave me, ابھی مجھے ایگزیکٹ آپ کے ورڈز مائنڈ سے نکلے, اگر آپ اسی کو ریپیٹ کر دیں تو ہم 1 to 1 چلتے اسی ہیں. وجہ سے طاہر بھائی with all due respect میں نے اسی وجہ سے کہا تھا why don't we stick with one reference. جتنا مضمون ہم کھولتے جائیں گے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں ٹائم لے, اسی لیے آپ کو جب میں نے پہلی بار یہ ریفرنس پڑھا تھا میں نے آپ کو بک سے شروع سے آغاز کرایا تھا تاکہ کچھ رہے نہ, تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ ایک پیج بیچ میں سے اسامہ نے نکال کے پیش کیا ہے. صرف سوال یہ ہے, آپ نے مجھے ایک دلیل پیش کی ہے ایک بنیاد بنا کے کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے یہ جس یسوع کے بارے میں ہم نے لکھا ہے اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. میں نے وہ آپ کی دلیل لے لی ہے, اس کا مطلب ہے مرزا صاحب کا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا, آپ یہی کہنا چاہ رہے تھے رائٹ, اس دلیل سے میں نے وہ نقطہ لے لیا آپ کا. اب پیچھے رہ جاتا ہے آپ کا اور میرا سوچنا کہ یہ جو بات لکھی گئی ہے کس کو جواب دیا گیا. میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں, جہاں پہ میں غلط بیانی کروں آپ کو لگے کہ میں نے چلاکی کی, آپ مجھے روک سکتے ہیں بھائی, یہ آپ میرے ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب مرزا صاحب کا عقیدہ تو ہو نہیں سکتا آپ کے مطابق, میں کہتا ہوں ٹھیک ہو گیا. اب مرزا صاحب کو یہ بات لکھنے کی ضرورت 2 وجوہات سے پڑی ہے رائٹ, یا پھر وہ مخاطب ہے عیسائیوں سے, ٹھیک ہے, یا پھر یہ مخاطب ہے مسلمانوں سے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ بٹھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے ہو گیا, 2 بندوں سے مخاطب ہو سکتے ہیں نا, کیونکہ 2 بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, مسلمان اور عیسائی یہودی کو مانتے ہیں. یہاں پہ ایک چیز رکھیے گا, دیکھیں ایک چیز اور بھی انڈرسٹینڈ کرنی ہے, آیا کہ چاہے وہ مسلمانوں سے مخاطب ہیں, چاہے وہ جو ہے وہ ان کے ساتھ مخاطب ہیں, آپ کرسچنس کی بات کریں, ٹھیک ہے, یہی 2 پارٹیاں ہیں. دونوں صورتوں میں ایگزیکٹلی 2 پارٹی ہیں. دونوں صورتوں میں جو وہ کلام کر رہے ہیں, اب میٹر یہ کرتا ہے کہ وہ ڈسکس کیا کر رہے ہیں. اٹس ناٹ مین کہ مسلمانوں سے مخاطب ہیں, صرف عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. آیا کہ اس وقت الزام لگ رہے تھے, سو ان کا ایڈریس جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو چیز وہ عیسائیوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہوتے تھے, اس میں بھی وہ چیز لکھی, وہ لٹریچر تو مسلمانوں کے لیے تھا. وہ سارا مطلب جو ان کے علمی نقطے ہیں, جو ان کا ایک طریقہ کار تھا, دا وے ہی آپ کہہ لیں کہ انہوں نے ڈیفینڈ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو جس طرح انہوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا, تو اوور آل سارا لٹریچر, تو آج بھی لٹریچر تو میرے لیے, یہ تھوڑی نا ہم جا کے وہ جو ہے وہ عیسائیوں کو دے رہے ہیں کہ یہ نہیں جی آپ کے خلاف ضرورت پڑنے پہ نوالوں کا استعمال کیا جاتا ہے. سو آپ اس چیز کو بھی سمجھے نا, ڈونٹ سے کہ مطلب مسلمانوں سے اگر یہاں پہ مخاطب ہے, تب بھی کہنا ہم نے سمجھنا یہ ہے کہ وہ بات کس کی کر رہے ہیں, کیا وہ فرضی ان کی بات کر رہے ہیں جن کو جو ہے وہ عیسائی مان کے چلتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, میں نے آپ کی اس لیے میں نے وہ 2 بندے رکھے تھے, مسلمان گروہ رکھے تھے, ایک مسلمان اور ایک عیسائی. ٹھیک ہو گیا. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک الزام, اب میری بات غور سے سنیے گا آپ, ٹھیک ہے, اب ہمیں نہیں پتا, کہ ہمیں میٹر بھی نہیں کرتا کس سے آپ بات کر رہے ہیں. 2 چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہیں. یہ جو 2 واقعات نقل کیے گئے ہیں, یہ والا شراب والا اور فحاشہ عورت والا, یہ کہاں پر موجود ہے؟ میں آپشنز آپ کو دیتا ہوں, قرآن مجید, حدیث یا پھر انجیل.
उन्हीं की बुक्स में। ठीक है। हाँ जी। दूसरा सवाल है, ये जो दो वाकयात है, क्या ये मुसलमान मानते हैं? सिर्फ मेरे साथ साथ चलिएगा, मैं आपको बड़ा प्यारा नुक्ता देके जाऊंगा आज। हम इनको नहीं सच्चा नहीं मानते। मानते। नहीं Yeah. मानते, ठीक हो गया, हम तो ये मानते नहीं है। तीसरा सवाल, अगर हम ये दोनों बातें सच्चाई नहीं मानते तो इसी वजह से खुदा ने कुरान में याह्या का नाम हसूर रखा मगर मसीह का नाम ना रखा, ठीक है? क्या ये बात हमारे लिए हुज्जत बनेगी या नहीं बनेगी? क्योंकि लफ्ज कुरान है, लफ्ज खुदा है और कुरान की आयत है और दो अंबिया का जिक्र चल रहा है इधर। मैं दोबारा यहाँ पे जो जी नहीं मैं उधर नहीं देख, मैं इसको दोबारा ही पढ़ रहा था, आपने जो कहा है ना, मेरे सामने भी ओपन है वाला। सुमना था, बदन को छुआ था या कोई बेताल्लुक जवान औरत को उसकी खिदमत थी। देखें, सही चीज है, क्लियर है, मतलब इसको 10 बार भी पढ़ेंगे ना, ऊपर जो मामला है हम उसको नहीं मानते। हम बल्कि जो नीचे मामला है, जो खुदा ने कुरान में याह्या का नाम हसूर रखा, मेरा आपसे सवाल है, मगर मसीह का ये नाम ना रखा, क्या आप इस बात को भी मानते हैं? एज ए मुसलमान मैं इस हाँ चीज जी। पर कभी मान ना लाऊं कि अल्लाह ताला ने हजरत याह्या ने एग्जैक्टली जो ऊपर बात है नाम उसको मानते हैं, जो नीचे बात है नाम उसको मानते हैं। हाँ, बहुत आला। तो ये दोनों बातें गलत है, ठीक हो गया? दोनों बातें जो है ये वही इल्जामी जवाब है जो कि हम मुसलमानों के लिए गलत है, मिर्जा साहब के लिए भी गलत थी। मिर्जा जो साहब लौटा किनको रहे, जिनकी तरह वो बिलोंग करता है, जो उसको ऑन करते हैं बहुत उनको। और आला। इसमें बल्कि एक बहुत बड़ी दलील है, मैं समझता हूँ ये स्टेटमेंट जो मिर्जा साहब की है, ये अपने आप में हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत और वकार और उनकी मजलत को बढ़ाती है। वो कैसे कि वो बता रहे हैं कि अगर तुम लोग जो हो तमाम नबियों को ऐसे कहते हो, ठीक तो हो कुरान तो फर्क नहीं कर रहा। ठीक हो गया। सॉरी, आप ले लें कॉल। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अब मौका दीजिएगा, ठीक है? आपने बड़ी प्यारी बात की है। आपने कहा कि देखिए ये पहली बात गलत है, दूसरी बात गलत है, तो ये तो इल्जामी जवाब दिया जा रहा है साइयों को, जो मैंने बहुत पहले नुक्ता रखा था। अब मेरा आपसे एक ही सवाल है, क्या एक नबी इल्जामी जवाब देते हुए कुरान पर झूठ गढ़ कर जवाब दे सकता है? सिर्फ इतना सा बेसिक सा सवाल है आपका कि मेरा अकीदा है नहीं, अल्लाह का कोई नबी कुरान मजीद को सिर्फ जवाब देने के लिए उस पर झूठ नहीं बोलेगा। क्योंकि देखा जाए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ताहिर भाई, ये मुसलमान कुतुब कुरान हमारी है, ईसाइयों की नहीं है, हमें तस्लीम है, राइट? तो पहली बात ये कि ये उन पर हुज्जत नहीं होगी। दूसरी बात ये कि इसे पहले बयां करने का हक हमें होगा। जिस तरह आप कहते हैं ना ताहिर भाई कि मिर्जा साहब पे हम ईमान लेकर आए हैं, तो हमें राइट अथॉरिटी गिवन है कि हम इसकी पहले तफसीर करें, राइट? जब कोई बंदा इतराज करता है इस्लाम पर, तो मुसलमान कहते हैं हम आपको बताएंगे इसका मतलब क्या है। जब मुसलमान इतराज करते हैं मिर्जा साहब की कुतुब पे, आप कहते हैं हमें राइट है कि हम अपने अकायद बताएं। इसी तरह अगर मिर्जा साहब कुरान को मानते थे, जिस तरह आप कहते हैं, राइट, मानते थे, तो क्या ऐसा शख्स कुरान पर सिर्फ इल्जामी जवाब देते हुए झूठ बोल सकता है? देखिए यहाँ पे कुरान पे कोई झूठ नहीं बांधा जा रहा, कोई इल्जाम नहीं लगाया जा रहा। और आप कह रहे हैं कि इस जुमले को दोबारा पढ़े और बोले ये झूठ नहीं है। अभी आपने मुझे थोड़ी देर पहले कहा ये झूठ है। इसी वजह से खुदा ने कुरान में याह्या का नाम हसूर रखा मगर मसीह का ये नाम ना रखा। ये बात आपके तो मुताबिक गलत है या सच है? पहले ये बता दे। देखें, ये अब इसका कॉन्टेक्स्ट हमने मिर्जा साहब से ही समझना है ना, कि ये एक वो अपना फहम बयान कर रहे हैं, क्या वो यहाँ पे किसी आयत को कोट कर रहे हैं, उस लफ्ज को कर रहे हैं ना कि जो कि कुरान में इस्तेमाल हुआ है। बहुत आला। अगर मैं आपको जितना मेरे पास इल्म है, नाकस इल्म है, ठीक है, मैं आपको दावा कर सकता हूं कि हसूर का लफ्ज मिर्जा साहब की राइटिंग में 2 बार आया है, सिर्फ 2 बार आया हुआ है। मैं आपको कहते मैं अभी आपको ऑनलाइन निकाल के दिखा सकता हूँ। एक यहाँ पे रहा, एक और जगह पे है जहां पे मिराज का जिक्र है, हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के साथ आया हुआ। एक बात, पूरे कुरान मजीद में हसूर एक बार आया, वो भी हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के लिए। ये भी मेरा दावा है, मेरा नाकिस इल्म है, गलत हो सकता हूँ, लेकिन जहां तक मैंने सर्च किया मुझे एक बार ही मिला हसूर। अब आप बयां कर दे
लफ्ज कुरान आया है। देखिए कुरान में वहां पे जो है जब हजरत याह्या अलैहि सलाम के लिए एक जिक्र आया है, ये भी सवाल उठता है ना कुरान, आपको जवाब जो है, अगर कुरान पे बात हो रही है तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, अब इसमें सिर्फ ये कि तहकीक की बात है, वो आपको भी जरूरत है, मुझे भी जरूरत है। जब कुरान की तरफ इशारा करके बात हो रही है तो कुरान की भी तो हिकमत को साथ में हम समझेंगे ना, कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हसूर जो है वो लफ्ज वहां पे जो है वो नहीं आया या इस्तेमाल हुआ है, या अगर कोई ये सवाल उठाता है, फॉर एग्जांपल, आप इसको, मैं ये नहीं कर रहा कि मुझे ये स्टेटमेंट जो है, मैं मिर्जा साहब का, हाँ ये मेरा ईमान है, दावा है कि मैं मिर्जा साहब के एक लफ्ज को, हर्फ को भी ऑन करता हूँ, पर इस चीज को मैं यहां तक कह लें कि उनकी स्टेटमेंट है मेरे सामने, पर आया कि वो जवाब किसको दे रहे हैं, मैं उस मानों में इसको ऑन करता हूँ। ठीक हो गया, समझ रहे हैं मेरी बात को? आप वेरी क्लियर। जी ओके। कोई, मेरे सवाल क्योंकि यहाँ पे इल्जाम लगे हुए सामने दिख रहे हैं, पर ये इल्जाम मैं समझता हूँ कि वो इल्जाम है जो उन्हीं की किताबों से उठा के उन्हीं को वापस लौटाए गए कि ये ले, लेकिन दलील कुरान से दे दी गई है। दलील जो है, हाँ दलील जी। यहाँ पे, अब देखिए पहली बात है कि कुरान जो है वो तमाम इंसानों के लिए किताब भेजी गई है, उसके ये आपकी सोच है कि हम ईसाइयों को इससे जवाब नहीं दे सकते। मैं समझता हूं कि हम कुरान करीम हुज्जत ना हो किसी के लिए, आई लव यू। जरूरत पड़ने पे हम इसका जवाब तो लौटा सकते हैं, किसी को भी लौटा सकते हैं। सर ताहिर भाई आई लव यू सो मच, क्या खूबसूरत बात की है। कुरान हदायत है तमाम इंसानों के लिए, दलील है तमाम इंसानों के लिए, डजेंट मैटर वो किस रिलीजन से बिलोंग करता है, और वो दलील इस वजह से है क्योंकि उसमें कोई झूठ शामिल नहीं है। एग्री? सॉरी, एग्री। कुरान दलील इस वजह से है सबके लिए क्योंकि उसमें कोई झूठ शामिल नहीं है। एग्री? अब यहाँ पे अब देखें पूरा पैटर्न, आप देखें मिर्जा साहब की तमाम किताबों का, जिधर जिधर वो जो भी बात बयान कर रहे हैं, जहाँ कुरान करीम से वो फहम ले रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं, वहां पे मिर्जा साहब ने प्रॉपर कुरान की आयतों को कोट किया हुआ है, ठीक हो गया। मुकम्मल हवालों के साथ। आप थोड़ा सा ऊपर चले जाए प्यारे भाई, ऊपर मुझे कुरान बिल्कुल पता करीम मैंने की किया वो है। आयत का वजियान फिर दुनिया वाला जो आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, मतलब जहां जहां उन्होंने कुरान करीम से मदद ली है, उन्होंने मुकम्मल उसको जो है वो बयान किया है, पूरी आयत कोट की है, ये भी नहीं कि आधी अधूरी। आप ये जो यहाँ नुक्ता पे मुझे वो बयान किसी कर आयत रहे का हैं, रेफरेंस नहीं दे रहे, वो सिर्फ कुरान में बता रहे हैं कि कुरान में नाम याह्या का हसूर आया, मसीह का ना आया। आई लव यू ताहिर भाई। अब ये लाइन जो है, ये ईसाइयत का वो अकीदा कि तमाम नबी जो थे उनके लिए जो आने वाले थे मैसेंजर्स, वो जो है वो इस किस्म की चीज कर सकते, तो उसका रद्द है। आपने इतनी प्यारी बात कर दी है, अब मैं इस नुक्ते को खोलना चाहूँ। आपने कहा है कि हसूर का लफ्ज मिर्जा साहब ने कुरान, एक मिनट, उन्होंने पूरी कुरान की आयत का रेफरेंस नहीं दिया, तो आपने ये बात इसलिए की कि मिर्जा साहब कुरान को यहाँ पे यूज नहीं कर रहे, ऊपर कर रहे, इधर नहीं कर रहे। आपने यही बात बांधा है ना मेरे पे। ओवरऑल क्रक्स यही था ना कि अगर आप नीचे जाए तो कोर्ट नहीं है, इधर कोर्ट सुने है। प्यारे भाई, मैं एक चीज क्लियर कर दूं अगेन, जी जी। कि मैं जो हूं, मैंने इसको पढ़ा है, अपनी अकल के मुताबिक जो समझ में आया है वो पेश कर रहा हूं। ठीक है। यहाँ पे मैं अभी तक वेरी हॉनेस्टली, मैंने किसी भी अपने मुरब्बी के साथ या अपने जितने भी जो लोग गाइड करते हैं, इन केस इफ आई हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, तो मैंने अभी तक इस पे बात नहीं की। मेरे डेफिनेटली आई विल डू दैट टुडे। पर मैं जो आपको चीज बयान कर रहा हूं कि जो मैं देख रहा हूं ना, जो मेरी आंखों दिखाल है, जैसे आपके सामने मैं अभी कोई स्टेटमेंट रख दूं, जो आपको फहम मुझसे मिलेगा आप रख देंगे, तो मैं सेम ऐसे ही रख रहा हूं। जो मुझे दिख रहा है कि कोई आयत कोट नहीं है कुरान मजीद का, हाँ इस वजह से खुदा ने कुरान में तो बता तो रहे हैं वो कि कुरान में याह्या का नाम हसूर रखा, यहां तक वो बात साफ वाज़ेह है कि वो कुरान में से उस आयत पे जाके उंगली रख रहे हैं। ठीक है, तो मैं कुरान ईमानदारी दलील के बन साथ गया? मान रहा हूं, मैं तो किसी भी जो चीज है, देखिए अभी तक हमारा कोई इस तरह का इख्तलाफ हो ही नहीं रहा, मैं बड़ा स्ट्रेट अवे क्लियर रह रहा हूँ, आप भी वही रह रहे हैं मेरे साथ। बिल्कुल ताहिर भाई, पहले मैं दो बातें वाज़ेह कर दूं आपके लिए। मैंने अभी तक सोचा ही नहीं कि आप डिसऑनेस्टी के साथ चल रहे हैं, बिल्कुल नहीं सोचा हुआ। आप
کہ جو حدشات ہے نا اس پیج پہ میں وہ کلیئر کرنے کی کوشش کروں. جب آپ مجھے کوئی دلیل دیتی ہے نا میں اسے ریفیوٹ اس وجہ سے کر رہا ہوں تاکہ میں آپ کو اپنا نقطہ اور واضح کر سکوں. یہ وجہ میں تو چاہتا ہوں میرے نکات لے کے جائے, جتنے رضی کے پاس لے جائے, میر لطیف کے پاس لے جائے, جس مرضی کے پاس لے جائے, اور جو وہ آپ کو علم دیتا ہے وہ مجھے آ کے دے دے اور میں سنوں گا بالکل. اب آپ نے ایک نقطہ اٹھایا ہے اور میں آپ جس طرح سوچ رہے ہیں ریشنلی میں اس کی قدر کر رہا ہوں یہاں پہ بیٹھ کے. آپ نے کہا دیکھو ساما, میں آپ کا نقطہ دہرا رہا ہوں, آپ نے کہا دیکھو قرآن کی جب آیتیں کوٹ ہوتی ہے تو مرزا صاحب نیچے کوٹ کر دیتے ہیں, یہی آپ کا نقطہ تھا. پھر آپ نے کہا ادھر جب حضور کا لفظ آیا ہے یہاں پر تو نیچے مرزا صاحب نے کوٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے, میرا صرف یہ جو آپ نے ایسوسیشن بنائی ہے نا, association is not causation for one given reason. We say that in science. Given that reason یہ ہے کہ جب ایک شخص لفظ قرآن یوز کرتا ہے, اب میں آپ کو پوائنٹ دے رہا ہوں, قرآن کا لفظ آیا, اللہ کا لفظ آیا, کیا قرآن میں یحییٰ علیہ السلام کو حسور کہا گیا ہے؟ بالکل کہا گیا ہے. کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ حسور نہیں آیا؟ بالکل نہیں آیا. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن مرزا صاحب نے الزامی طور پہ آپ کے مطابق, جو میں آپ کا پوائنٹ لے رہا ہوں اس وقت, وہ یہ ہے کہ یہ دو واقعات کی وجہ سے. لیکن میں نے آپ کی بات مان لی کہ مرزا صاحب کا دعویٰ نہیں تھا, لیکن مسئلہ یہ ہے میرے پیارے بھائی کہ اگر میں یہ بات مان بھی لوں آپ کی تو پھر سوال پیدا ہو جائے گا کہ مرزا صاحب خود تو یقین رکھتے نہیں تھے اور وہ قرآن پہ کوٹ آن کوٹ لفظ بہتان ہے, میں اس کی جگہ آپ کوئی اور لفظ سوچ لے, ٹھیک ہے, ڈیش باندھ کر اگلے بندے کو الزامی جواب نہیں دے سکتے, کیونکہ اگر اگلا بندہ کافر ہے اور وہ یہ بات نہیں مانتا اور یہ بات واقعی میں غلط نکلی, میں جھوٹ بھی نہیں بول رہا, غلط نکلی, تو اس کا ایمان اور پختہ ہو جائے گا اس پہ. تو ایک اللہ کا بندہ, میں نے آپ کو ایک بات رکھی تھی کہ یہ بات ہم عام انسان کی نہیں کر رہے, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں کسی عام عالم کی بات نہیں کر رہا, ایک عام مربی کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں اس شخص کی جس کا دعویٰ ہے کہ وہ سلطان القلم ہے, جس کا دعویٰ ہے کہ ہم بلائے بولتے ہیں فرشتوں کے, جس کا دعویٰ ہے کہ ہم روح القدس میرے ساتھ 24 گھنٹے رہتی ہے. ہم ایسے شخص کی بات کر رہے جس کا دعویٰ نبوت ہے میرے بھائی. تب یہ سویریٹی پیدا کر دیتا ہے کہ ایک بندہ قرآن پہ چاہے زمین آسمان ایک ہو جائے, طاہر بھائی, وہ جھوٹ نہیں بولے گا, وہ بہتان نہیں باندھے گا, وہ ایک حق ہوتا ہے, ایک نہ حق بات نہیں کرتا. میرے وہ کی بات کر رہے ہیں, بالکل ایسے ہی ہے. تو مرزا صاحب جو ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا, اللہ کے نبی ہیں کہ قرآن کریم کے ساتھ نہ تو انہوں نے کبھی کچھ ایسا جوڑا اور نہ وہ, میں بہت سارا لٹریچر جو ہے وہ ان کا بہت کم ذرا برابر پڑا ہے اور بہت زیادہ ایسا جو کہ ابھی آنکھوں کے سامنے نہیں آیا بغیر دیکھے. جیسے کہ مجھے جو ہے وہ مشکل سے کوئی 10 20 یا 30 حدیثیں یاد ہے زبانی, باقی اگر میں ملا لوں تو ویسے مفہوم کے طور پہ کافی ساری ہوں گی اور بہت ساری ایسی ہوں گی جو آج تک پڑھی بھی نہیں ہوں گی. میرا سب حدیثوں پہ ایمان ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے وہ. تو اسی طرح یہی معیار میں اللہ کے ہر نبی کے لیے رکھتا ہوں. ایک بات یہاں پہ بھی میں جو چیز کہہ رہا ہوں کہ جو ان کے الفاظ ہیں مرزا صاحب کے, وہ میں ان کو آن کرتا ہوں اور میرا حق بھی بنتا ہے کیونکہ میں ان پہ ایمان رکھتا ہوں. آپ کچھ بھی اسی کتابوں میں سے کوئی سامنے رکھیں گے, جو میرے فہم میں ہوگا بول دوں گا, اور آج کچھ بھی غلط بول کے گیا, کل واپس لوٹ کے ادھر ہی اسامہ کے پاس آؤں گا, اس کو بتاؤں گا میرے بھائی یہ ایسے نہیں ہے, ایسے میرے سے یہاں غلطی ہوئی, اگر صحیح بول کے گیا تو صحیح ہے. میں صرف آپ سے 2 باتیں کرنا چاہوں گا. میں نے آپ کے آگے میں صرف سمرائز کر رہا ہوں آپ کے لیے, صرف 2 نقطے رکھے. اگر میں آپ کی بات مان بھی لوں نا حسن زن سے کہ ان کا عقیدہ نہیں تھا, لیکن اللہ کا نبی ہونے کے دعوے والا شخص قرآن پہ جھوٹ نہیں بول سکتا, ایون دو مان. لیکن ہمارا دعویٰ یہی ہے کہ مرزا صاحب کیونکہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے قرآن پر کیونکہ دعویٰ نبوت ہے ان کا, رائٹ, تو پھر ان کا عقیدہ بن جائے گا. اور انہوں نے اس 2 واقعات, دیکھیں چاہے الزامی جواب ہی ہو, طاہر بھائی بات میں آپ کی مان گیا, لیکن انہوں نے اس الزامی جواب کو قرآن سے تصدیق دی ہے, چاہے وہ غلط ہی ہو. لیکن اب میں اس بات کو ختم کروں گا. میں چاہوں گا کہ آپ میری نظر میں آپ اس پیج کو میرا پورا نقطہ آپ سمجھ گئے جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا. میں نے کوئی میں یہاں پہ میرا ایک آپ سے سوال ہے, بڑا یہ ایک نیوٹرل ہو کے آپ سے کوسچن پوچھ رہا ہوں, کیونکہ یہاں پہ کیونکہ آپ جب اتنا زیادہ آپ لوگ ہوم ورک کرتے ہو, ٹھیک ہے, تحقیق کرتے ہیں,
چاہے رد کے لیے کرتے ہیں. سوال آسان ہے کہ جو مرزا صاحب نے یہ لائن لکھی ہے اس وجہ سے خدا نے قرآن میں یحییٰ کا نام حصور رکھا مگر مسیح کا نام نہیں رکھا. ہاں تو آپ بھی جانتے اور میں بھی جانتا ہوں کہ قرآن کریم میں حصور کا لفظ کتنی بار استعمال ہوا ہے؟ ایک بار کس کے لیے یوز ہوا ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے ہوا ہے. جی. تو اگر جو اب حصور کا لفظی معنی کیا ہے؟ جو میں ایک لفظ یوز کروں جو اپنی کیا نام ہے حفاظت کرتا ہے ہر قسم کی ہاں جی. برائی سے. ہاں جی. جی ٹھیک ہو گیا، بہترین ہو گیا. تو میں ایک یحییٰ بات- علیہ السلام کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا، رائٹ؟ بالکل. اور اگر کوئی ایک ایسا بندہ جو کہ تحقیق کر رہا ہے قرآن کریم پہ بھی، اور وہ یہ سوال اس کے ذہن میں اٹھتا ہے، کیا عیسائی بھی تو آتے ہیں نا مسلمان ہونے کے لیے، پڑھتے ہیں قرآن کریم؟ تو یہ سوال ایک اوپن کوسچن ہے. آپ کے ذہن میں کیا فہم ہے کہ کیوں یحییٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے حصور کا نام جو ہے لفظ استعمال کیا اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں کیا، جبکہ الزام جو ہے وہ پچھلی کتابیں جن کو قرآن نے رد کیا ہے کہ وہ سچائی پہ نہیں ہے، ان میں لگے تو سب انبیاء پہ ہیں. یہ تھوڑا بتا دیں مہربانی، اپنا فہم بتا دیں. میرے ویر آئی لو یو. میں بالکل جواب دوں گا اس کا، پھر میں نے اپنا ایک آخری نقطہ رکھنا آپ کا. میرے پاس ایک بندے نے مجھے نا ایک بڑے فاضل آدمی نے ایک دلیل دی تھی اور بڑی سخت دلیل تھی. سیکر نے دی لیکن ہوگی. نہیں سیکر بھی دیا وہ سیکر بھی دیا. جی ہم ہر جگہ سے لیتے ہیں، سیکر بھائی تو ہمارے بھائی ہے. وہ تو اس بندے نے نا ایک بات مجھے بڑی تلخ کی تھی اور میں اس کو چاہ رہا کہ بہت مدم کر دوں، نیچے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں اور میں خود مسلمان ہوں، لیکن میں آپ کو ایک نقطہ دینا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، کل کو کوئی عیسائی اٹھ کر نقل کفر نہ باشد یہ کہہ دے کہ ڈیش کا نام حصور نہیں آیا ہوا قرآن میں، صرف حضرت یحییٰ علیہ السلام کا آیا ہوا ہے، اور اگر وہ یہی دو ریزن دے دے نقل کفر نہ باشد، تو یہ جو پوری سوچ ہے نا، منقط ہے، وہ آپ حیران ہو جائے کتنا ظالم بنایا گیا ہے. یہ بہت آپ خطرناک سمجھ چیز ہے. گئے یہ نا؟ معیار نہیں رکھ سکتے، اصول کا نہیں معیار نہیں رکھ سکتے. یہ میں معیار بالکل آپ سے ہی ایگری غلط ہے. کرتا ہوں. آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. اسی میں ایک اور سوال ہے، اسی میں سوال تو نہیں ہے. پہلے سوال کا جواب دے دوں کیونکہ میں چاہتا ہوں وہ نہ رہے. ایک بڑے دوست تھے اور انہوں نے ایک بات مجھے بتائی کہ حصور کا لفظ قرآن مجید میں ایک خاص واقعہ ہوا تھا. ایک آئی تھنک ڈیش عورت تھی، اس نے الزام لگایا تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خاندان پر. ٹھیک ہے، اس کی نفی کے لیے آیا ہوا ہے. آپ کو پتہ نا کہ قرآن مجید جو غلط واقعات ہوتے ہیں ان کی نفی بھی کرتا ہے قرآن مجید. حضرت عیسیٰ علیہ ٹرینٹی کی نفی ہوئی ہے. حضرت مریم کے بارے میں صدیقہ کا لفظ آ کے نفی کی گئی ہے، رائٹ؟ وما قاتلوا وما صلبوا نفی ہے. اسی طرح حصور کا لفظ ایک واقعے کی تردید تھی جو الزام لگایا گیا تھا حضرت یحییٰ اور ان کے خاندان پر، اسی کے لیے وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. اور اگر آپ چاہیں نا میں آپ کو اس کی دلیل آپ کے گھر سے دے سکتا ہوں. If you allow me, I will shock you. Sure. Okay. Wait. یہ آئے ہیں ہمارے پیارے محترم آپ کے لیے. Let me make him bigger. مجھے پتا ہے اس سوال کل کو آنے ہیں. یہ ہے حقائق القرآن لکھنے والے آپ کے پہلے خلیفہ ہیں، ٹھیک ہے، اور حصور کا لفظ کو ڈیفائن کر رہے ہیں. بدیوں سے پاک، یہ غلط ہے کہ وہ ڈیش تھے. ٹھیک ہے، انبیاء کی صفات بلا ضرورت کے بیان نہیں ہوتی. ایک جگہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، اگر انہوں نے سورہ بقرہ کی آیت کوٹ کی ہے، تو کیا نبی کافر بھی ہو سکتا ہے؟ پس یہ حصور اس الزام کی تردید میں آیا ہے جو ان پر لگایا گیا ہے کہ ایک کنجری نے زکریا کے خاندان پہ گندا الزام لگایا تھا. میں نے آپ کو دلیل دے دی، آپ کے منہ میں آپ کو آنسر دے دیا. ٹھیک ہے، واضح اس کا حقائق القرآن 34 پیج 34 سورۃ العمران کے تفسیر میں. جی یہ آپ کے پہلے خلیفہ ہے. میں نے آپ کو was it satisfactory? Yes it was from your own house. حجت قائم کر دیا آپ پہ بھی. تو دیکھیں یہ جو انہوں نے معنی جس معنوں میں بیان کیا ہے، سور کا ایکچوئل لفظی معنی ہم سمجھ رہے تھے نا،
وہ تو آپ اور میں اس پہ بھی ایگری ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ وہی پاکیزگی کے معنی میں وہ ایک جسٹیفیکیشن ہے قرآن کریم نے جس کو حصور کہہ دیا تو سبحان اللہ, کوئی شک رہ ہی نہیں کیا, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ نے ایک بات رکھی, بڑی زبردست بات آپ نے رکھی, اور وہ بات آپ کا جو آپ نے جو مثال دی نا, جس فاضل نے آپ کو مثال دی, اللہ اس کا بھلا کرے, وہ بات ہی اپنے آپ میں دلیل ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے قرآن کریم, جی آپ سر بولے, جی قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بیان کر دی, اور ان سے پہلے تمام انبیاء سے ریلیٹڈ بقول آپ نے بھی بتایا, اور آپ اور میں اس چیز پہ بھی ایگری ہیں. دیکھیں کتنے زیادہ ایگری ہو چکے ہیں آج کے دن میں, اللہ خیر کرے. تو وہ چیز یہ ہے کہ پہلے جو الزامات تھے قرآن کریم نے ان کی تردید کی ہے, ٹھیک ہے. تو پہلے الزاموں میں آپ نے وہ جو فار ایگزامپل آپ نے ڈیش بولا ہے نا, تو میں اس چیز کو سمجھتا ہوں, پر قرآن کریم دیکھے نا کہ کیا کر رہا ہے. قرآن کریم نے آلریڈی ان کے بارے میں اور جن کے بارے میں جو وہاں پہ چیز بیان کرنی تھی کر دی. اب قرآن نے جس کانٹیکس میں جواب دیا نا, وہ ایک الزامی جواب تھا جو حضرت یحییٰ علیہ السلام پہ لگا تھا, جس کا جواب حصور کی صورت میں دیا ہے. تو یہاں پہ سوال یہ نا کہ کیا سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ الزام نہیں لگے تھے؟ کیا ان کے لیے راست باز کا لفظ نہیں آیا وہ قرآن مجید میں؟ بے شک آیا ہے. آہا, یہی تو بات ہے, تو تردید ہو گئی نا میرے بھائی. بے شک آیا ہے, میں مانتا ہوں, اب آگے چلیے گا مجھے میرے یاد ہے وہ ساتھ. ریفرنس. اب آپ نے جسٹ ایک آپ سے, کیونکہ میں نے سوال پوچھا نا, اس کا آپ نے جواب بڑا عجیب سا دیا ہے. کون سا؟ باقی مجھے ساری کوئی اعتراض نہیں ہے جو بات ابھی تک آپ کی میری, کون سا سوال کہ جب میں نے آپ سے کہا کہ یہی سوال میں آپ کے سامنے رکھوں کہ حصور جو ہے وہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے لیے استعمال کیوں نہیں کیا گیا, تو آپ اس میں اتنا بھی کہہ دیتے نا کہ کیونکہ ان کو راست باز کہہ دیا گیا. تو میں کہتا ٹھیک ہے بالکل. میں نے آپ کو دونوں طرح سے جواب دیا ہے. میں نے کہا ان کو راست باز بھی کہا گیا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے راست باز رسول. وہ تو ابھی آپ کہہ رہے نا, ابھی ٹھیک ہے, میں اس پہ مطمئن ہو گیا, میرے لیے more than enough ہے. اور میں نے آپ کو ایک لاجیکل آنسر بھی دیا ہے. جب میں نے بیان کرنا شروع کیا نا, میں نے آپ کو کہا ہے کہ تو آپ کو کیا لگتا ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور پوائنٹ آ گیا زبردست. سوری, ایک لاسٹ چیز میں پھر نہیں بولوں گا, آپ بات کریں. کہ جب حضرت مرزا صاحب, جو کہ آپ میں اور سب لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے 90 لوگ یا کہیں اور بھی اگر سنی جا رہی ہے یوٹیوب پہ بھی, تو جتنے بھی لوگ موجود ہیں سب کے علم ہے کہ حضرت حضرت مرزا صاحب جو ہے وہ بہت بہتر طریقے سے قرآن کریم کا علم جانتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس وقت کے علماء اور تمام جتنے بھی ہر قسم کے مسلمان ہیں تو وہ اس چیز کی گواہی دیتے تھے, مخالفین بھی. تو کیا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام راست باز نبی نہیں تھے؟ کیا یہ حضرت مرزا صاحب کے علم میں نہیں تھا؟ بے شک تھا ان کے علم میں, اور انہوں نے یہ معیار, اور جب قرآن کریم ایک طرف پڑا ہوا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو راست باز کہہ رہا ہے, تو حصور کیا کہے یا نہ کہے, تو یہ تو الزام مرزا صاحب بھی نہیں لگا سکتے. اگر وہ چاہتے بھی تو نہیں لگا سکتے. توبہ استغفر اللہ. یہ الزام آپ کے لیے تو الزام ہے, میرے لیے تو یہ کفر کے قریب ہے. میں اب تھوڑا سا موقع دینا, آپ نے بڑے پیارے نقطے اٹھائے. I'm loving it, and you know I am just liking the way you're replying. اور اس میں you know I'm not saying it کہ مجھے I feel bad. I think it allows me to think better ways, more ways, okay, to solve a problem. I agree with you in a ways, but not at the same time. Let me explain you why. آپ نے ایک طرز بیان کی ہے کہ ایک شخص قرآن کا علم جانتا ہے, وہ جانتا ہے کہ راست باز ہے, اور دوسری طرف یہ بات کرتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ اس چیز کو سالو کرنے کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار it's impossible. Where I am standing from it, I will say یہ تو آپ نے کانٹراڈکشن ثابت کر دیا, لیکن میں اس کو کھینچوں گا نہیں کیونکہ وہ پھر غلط بات ہوگی, کہ میرا کام آپ کو صرف علم تک پہنچانا ہے. ایک آپ نے نقص, ایک تناقض پیدا کر دیا مرزا صاحب کی رائٹنگ میں. اس کو ریزالو کرنا ہے رضی لوگوں نے, میں نے نہیں, نہ آپ نے. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات آپ نے بڑی پیاری کی ہے. بیفور آئی گو فردر, میں نے آپ کو جو پہلے بات کی تھی حصور کی, میں نے شروع کرنے سے پہلے کہا تھا کہ قرآن مجید میں جب کوئی الزام لگتا ہے اس کی تردید موجود ہوتی ہے. حصور کا لفظ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ٹرینیٹی کے بارے میں بات کی, حضرت مریم کے بارے میں ذکر کیا, پھر میں حصور کی طرف گیا, پھر میں نے ثابت کرنے کے لیے ایک سے دلیل دکھائی ہے.
ताकि हुज्जत कायम हो जाए। इस वजह से आपने ये भी मान लिया कि ये सूल गलत है, ये बात भी होगी। अब मेरा एक ही सवाल है, अगर ये मिर्जा साहब का अकीदा नहीं था, which to you, which to me no gonna make sense, right? कि एक बंदा कुरान में जानता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रास्तबाज है, वो जानता है कि वो अल्लाह के नेक रसूल है, राइट? तो ये तो उनका अकीदा हो नहीं सकता। एक शख्स जो जानता है सब कुछ, वो ऐसी बात लिखेगा नहीं। अगर उसने लिखी है तो वो जरूर इल्जामी जवाब है, अकीदा नहीं है। ओके, ये असूल कहाँ से लिया आपने? जी, ये मैंने गलत बात की ये है? असूल, ये ना ये हसूल है ना, एक आप अपना असूल पेश करेंगे। अगर उन्होंने लिखा है तो वाकई में इल्जाम यही सोच आप नहीं, ये सोच, ये जो सूल मैंने बनाया, ये आपकी सोच से बनाया। आपने ऐसे ही सोचा ना कि एक तरफ वो कुरान से जानते हैं कि वो रास्तबाज है, वो ऐसा लिखेंगे नहीं, राइट? यही आपने सूल बनाया ना कि दो तजाद बातें बन जाएगी। ये तो लिखे से मुराद ये कि बिल्कुल वो सोच ही नहीं सकते ना, उन्होंने इस उनका चीज की अकीदा तरफ नहीं वो हो गए। सकता, उनका अकीदा नहीं हो सकता, राइट? बिल्कुल। तो मैंने उसी से सूल बनाया कि दो मुतजाद बातें जब उसमें टकरा रही है, ऑन अपीयरेंस, सरफेस पे मुतजाद बातें मैं कह रहा हूँ, आपके ईमान की बात नहीं कर रहा, मुतजाद बातें सरफेस पे टकरा रही है, तो ये पॉसिबल नहीं है, उनका अकीदा नहीं हो सकता, एक बंदा ऐसा कर नहीं सकता। चले मैंने आपकी बात मान ली, फिर सवाल पैदा हो जाएगा, आया कुरान मजीद में हसूर का लफ्ज शराब नोशी और फाहशा औरत, इन दो वजूहात की तरफ, ये इस वजह से नहीं आया हुआ, फिर किसी और वजह से आया हुआ है, और मिर्जा साहब ने गलत लिखा है, इल्जामी जवाब लिखा है, लेकिन लिखा गलत है कुरान पे, कुरान का नाम लेकर, अल्लाह का नाम लेके। आपको पता है कि जब मैं आपको कहूं अल्लाह ने कुरान में ये कहा है और वो झूठ हो इल्जामी जवाब के तौर पर, देन आई एम अ लायर। दैट्स व्हाट, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा। अगर मैं आपको कहूं ना अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है कि फलां 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 है और वो फलां फलां नहीं है, और मैं आपको इल्जामी जवाब दे रहा हूं, ठीक है, तो फिर मैंने गलत बयानी की है, मैं लफ्ज गलत बयानी यूज कर लेता हूं और मैंने अल्लाह पे इफ्तरा कर दिया है। मेरे भाई, इससे ज्यादा आई एम गोना गो वेरी इजी। मैं चाहूंगा कि आप ये रेफरेंस ले जाए, मैंने ये रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, मेरे नुक्ते, अगर कोई आपको लगा मैंने सख्त जुबान यूज की है, आई वांट टू लीव इट ऑन वेरी वेरी नाइस नोट। एक सवाल, एक सवाल, अगर आप मिर्जा साहब पे ईमान ना रखते हो इस वक्त, मैं पूछ रहा हूँ, लेट्स से कि अगर हमने आपको ये राइटिंग पहले दिखाई होती, वे पहले जब आप ईमान नहीं रखते थे मिर्जा साहब पे, योर ओपिनियन वुड बी डिफरेंट, इज दैट करेक्ट? मैं देखिए, मैं लाइक वेरी ऑनेस्टली मैं इसका जवाब दे देता हूँ। मैं इसको वेरी ऑनेस्टली इसका जवाब दूंगा, और नीचे बैठे हुए हर इंसान के लिए इसमें एक मैसेज भी, एक दरख्वास्त है कह लें, वो ये है कि अगर मैं पहले उसी जगह पे होता जहाँ पे मैं आज से कह लें 1 साल पहले था, तो मैं इस स्टेटमेंट की पहली लाइन पढ़े बगैर ही इसको गलत कह देता, क्योंकि मेरी नजर ही होती कि मुझे इस पे एतराज करना है। अगर आप किसी भी स्टेटमेंट को थोड़ी देर के लिए वो अपनी जो रद्द वाली जो एक हमारी होती है ना कि हमने इस चीज का इनकार करना है, अगर उसको साइड पे रख के पढ़े ना, ट्रस्ट मी, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें मिर्जा साहब के स्टेटमेंट में से, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या, ऑल ऑफ द टाइम हमें आंसर मिल जाता है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरा बिल्कुल सोच और नजरिया डिफरेंट होता अगर मैं मानता ना होता, पर जब मैंने मानना शुरू किया है तो तब मेरे अंदर वो थोड़ा सा ना, वो कह लें कि सब्र आ गया है कि मुझे चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, देन आई कैन गो टू यू नो एनी काइंड ऑफ रिजल्ट कह लें, या उसको आप कह लें कि बंदा उस जगह पे पहुंच जाता है कि हाँ भाई, आई कैन डू मेक अ डिसीजन। एक दरखास्त होगी, ठीक है, सिर्फ एक दरखास्त है, आप बड़े से बड़े मुरब्बी के पास जाए, मैं आपको पूरी तरह कहता हूँ, पूरी साफ दिली से कहता हूँ, ठीक है, बड़े से बड़े मुरब्बी के पास जाए आप, बड़े से उनको बोले आपको इल्म सिखा दे कि आप ये टॉपिक समझ जाए। मैं इतनी आपको कह रहा हूं, लेकिन जब आप समझ गए ना, आपने आके वेरीफाई जरूर कराना है, क्योंकि यू हैव टू सी कि अगला बंदा रिफ्यूट कर पाता है या नहीं कर पाता। आई हैव टू नो इट एंड आई एम वेरी श्योर वेयर आई स्टैंड इट। आई नो आपके कि हमने मिर्जा साहब को हमेशा इतराज से ही पढ़ा है, ऐसा जरूरी नहीं है। देयर आर मेनी इंस्टेंसेस आई कैन टेल यू जो यू हैव नो आइडिया कि हम जब
یہ لوگ بلیو نہیں کریں گے کبھی بھی. لائک میں آپ کو صرف ایک مثال دے دیتا ہوں صرف سننے والوں کے لیے. اسماء احمد پہ ہم نے لائیو کی تھی 8 گھنٹے کی. ہم نے مرزا صاحب اور جماعت کا عقیدہ بتایا تھا. صرف ایک ریفرنس کی وجہ سے مجھے ڈاؤٹ پیدا ہوا تھا کہ مرزا صاحب کا عقیدہ نہیں, اور میں نے لائیو لگا کے کہا تھا کہ غلط ہے. دین وی فاؤنڈ اے ہارڈر ورژن فار دیٹ ریفرنس اینڈ دین آئی ہیو ٹو بی کوائٹ. سو دس از ہاؤ ٹرانسپیرنٹ یو ہیو ٹو بی ود یور سیلف کہ آپ ایمان رکھتے ہیں. آپ کی طرح سارے ہوں. اسامہ بھائی لاٹ آف ریسپیکٹ فار یو. اگر آپ ایٹ لیسٹ چلیں ابھی بھی میں مطلب آنیسٹلی کہوں گا کہ آپ ابھی بھی ٹھیک نہیں سمجھتے. We need more work to do, man. I think you need Especially to. on I will Mirza say Sahib's. that's a good. I like competition. That's a good thing, right? Why don't you go Yeah, ahead, exactly, read it, always. and let me tell you. End of the day, we have much lethal stuff. یہ صرف ایک reference ہے. We have at least 5 different to prove this reference. اور مرزا صاحب کی اپنی تشریح بھی اس پہ ہے, لیکن وہ ان کو پتہ نہیں تشریح کہاں سے ہمیں مل گئی ہے. چلے وہ فیوچر کی بات ہے, وہ آپ کے لیے نہیں ہے. آپ کے لیے صرف یہ ایک پیج ہی کافی ہے. اس پہ آپ ریسرچ کریں. میں کہتا ہوں آپ مرزا صاحب کی تمام تحریرات جو اچھی سے اچھی ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر, وہ بھی لے آئے. لیکن بات ادھر ہی آ کے پھنسنی ہے. عقیدہ نہیں تھا تو قرآن پہ الزام جواب دیتے ہوئے غلط بات بیانی کرتی ہے. چلے ہم اس کو ایک تو وائنڈ اپ کرتے ہیں, یا اس کو سب ابھی وائنڈ اپ بھی کرتے ہیں. I think so. It was enough for the day. But like میں آپ کو ایک چیز بولوں گا, not challenge, just the same as کہ how we discussed today. تو جب بھی آپ کے پاس کبھی ٹائم ہوگا یا بڑائی صاحب ہمیں تھوڑا انٹرٹین کرنے کے موڈ میں ہوں گے, تو انشاءاللہ تعالی ہم I will meet you from a different angle next time. Because آپ سے بات کر کے نا ایٹ لیسٹ میرے اندر وہ چیز آئی ہے کہ I need to do some work on especially this topic, اور میں اس کو اچھے سے انشاءاللہ مزید اس پہ تحقیق کروں گا. اور سیم اسی پیج کو جب تک مطلب میں, اور مجھے اللہ پہ بڑا یقین ہے کہ اسامہ بھائی باقی کا پتہ نہیں ہے آپ کو, انشاءاللہ میں یہ پیج جو ہے وہ یہ سمجھا کے اٹھوں گا یہاں سے. تو اس میں مجھے کچھ بھی غلط نہیں دکھا. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میں بھی ابھی بھی اختلاف کریں میرے سے, بٹ یہ آج تک کا میں بھی آپ لوگوں کے لیے بھی سب سے لائٹ ورژن ہو کہ ایک احمدی آیا, اس نے بڑے اطمینان سے آپ لوگوں کی بات بھی سنی ہے. آپ لوگوں کو تو گاڈ بلیس یو ایوری ون, اسپیشلی بڑائی صاحب, سیکر بھائی نیچے بہت کنٹرول کر رہے تھے. آئی کین سی دیٹ آپ لوگوں نے بڑے اچھے سے کنڈکٹ کیے. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ اسامہ بھائی, زبردست, جزاک اللہ خیر, آپ کی بڑی مہربانی ہے. اینڈ ہم یہیں سے آگے اس کو کنٹینیو کریں گے whenever you get time. Anytime. جزاک اللہ خیر.